نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عند المشتري زيادة في المبيع وإن قطع المشتري الثوب وقاته أو صبغه أو لط السويق بثمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ولیس البائع ان یاخذہ بعیبہ۔ میرے سننے والے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ثانویہ عامہ کے اندر قدوری شریف پڑھنے والے بچوں اور بچیوں، طلباء اور طالبات، علماء اور مدرسین، سب کے سامنے میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قدوری کے اندر اس بحث کے اندر یہ مسئلہ آیا ہے، سارے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں اور علماء مدرسین پڑھاتے ہیں، معلمات پڑھاتی ہیں کہ جس وقت کسی نے مشتری نے چیز خریدی اس کے اندر کوئی نہ کوئی عمل کر دیا اور پھر بعد میں دیکھا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، تو اگر خود اس نے عمل کر لیا پھر وہ عیب کے ساتھ واپس نہیں کر سکتا۔ ان مثالوں کے اندر ایک کپڑے کی مثال دی گئی ہے، کپڑا خریدا ہے مشتری نے، پھر اس کو کاٹ دیا، پھر کہے کہ عیب نکل آیا ہے میں واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس کے ساتھ خیار عیب کے اندر ایک یہ آتا ہے کہ کسی نے ستوں لیا اور ستوں کو پھر گھی کے اندر ملا دیا اور بعد میں کسی عیب پر وہ مطلع ہوا تو پھر بھی عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا ستوں کو۔ جب گھی کے اندر ملا دیا، گھی کو ستوں کے اندر ملا دیا، تو گزارش کرنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مدرسین، طلباء، طالبات، معلمین اور معلمات اس مسئلے کی وضاحت نہیں کرتے کہ ستوں کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے اور کس طرح ستوں کے اندر گھی کو ملا دیا اور کیا کیفیت ہوگی، کیا بن جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ستوں کی اصل ستوں کس کو کہتے ہیں، پہلے تو یہ بات سمجھیں۔ ستوں آج کل جیسے گندم پکی ہوئی ہے یا جو پکے ہوئے ہیں، بالکل مکمل کاٹنے سے پہلے جو نرم دانے والے ہوتے ہیں ان کی سٹی کو کاٹ کر اس کو آگ پر بھونا جاتا ہے اور بھوننے کے بعد خشک کر کے پھر اس کا آٹا بنایا جاتا ہے اور آٹا بنا کر پھر اس کا شربت کے اندر پانی کے اندر چینی ملائی جاتی ہے۔ چینی ملانے کے بعد جب گاڑھا ہو جائے، اس کے بعد چینی ملانے کے بعد جب شربت بن جائے پھر اس کے اندر یہ ستوں ڈالا جاتا ہے۔ اب ستوں گاڑھا جب ہو، زیادہ آٹا ڈالا جائے تو یہ اس کے اندر پھر دیسی گھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک ستوں کی کیفیت کہ ستوں کے اندر گھی کو ملا دیا۔ یہ مسئلہ ہے کہ ستوں کے اندر گھی کو ملا دیا۔ آج کل ایک تو ستوں بنانے کا یہ طریقہ ہوا، دوسرا ستوں کی یہ ہے بنانے کا کہ گندم کے دانے وہ صحیح سلامت ہوں، ان کو پانی پر گرم کر ابالا جاتا ہے، ابالنے کے بعد پھر خشک کر کے پھر اس کو بھون کر پیس کر اس کا آٹا بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسری قسم ہے ستوں کی۔ بہرحال ستوں چاہے سٹے سے بنایا جائے یا گندم کو ابال کر بنایا جائے، تو ستوں شربت کے اندر جب ڈالا جائے، گاڑھا ہو جائے، گاڑھے ہونے کے بعد جیسے آٹا مائیاں بیویاں گوندتی ہیں تو گاڑھا سا آٹا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر پرانے زمانے میں آج تک بھی کچھ علاقوں میں لوگ دیسی گھی ڈالتے ہیں۔ دیسی گھی جب ڈالا جائے تو بہترین وہ حلوہ سا بن جاتا ہے۔ اس سے جو قدوری کے اندر، ہدایہ کے اندر اور اسی طرح اصول و شاشی کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے
کہ ستو کے اندر گھی ملا دیا یا گھی کو ستو کے اندر ملا دیا، یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو حلوہ بنایا جاتا ہے یہ ایک تصور ہے۔ کسی وقت میں آپ کے سامنے یہ ستو بنا کر باقاعدہ آپ کو دکھاؤں گا۔ باقی آج کل زیادہ تر یہ شربت بنایا جاتا ہے، کچھ جگہوں میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے کہ ستو کا شربت بنتا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ رائج ہے، لیکن ستو کے اندر گھی ملا دیا اس کا کسی کو تصور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، نہ وضاحت کی جاتی ہے، نہ سمجھنے والے نہ سمجھانے والے توجہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس مسئلے کی میں ضرورت محسوس کرتا تھا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ بہترین حلوہ بن جاتا ہے، اور حلوہ بنانے کے بعد آدمی پھر ان کو استعمال کرے، اور بہترین وہ حلوہ ہے۔ اور یہ ستو کے اندر گھی ملایا گیا ہے، یہ مسئلہ ہے قدوری وغیرہ کے اندر جو بیان کیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو ستو کے اندر گھی باقاعدہ ڈال کر دکھاؤں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب لوگوں کے اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔